نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی رمضان المبارک کی انتہائی بابرکت، باسعادت، پروقار روحانی گھڑیوں کے اندر ہم موجود ہیں. کہ آواز تھوڑی سی بہتر کریں. آواز بہتر نہیں ہے، آواز تھوڑی سی. ہم اس لمحے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے، اور یہ ایک بڑا ہی گو کہ پورا مہینہ ہی اللہ رب العزت کی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. لیکن جب اس کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ساری برکتیں آخر میں جمع کر دی جاتی ہیں، سمیٹ دی جاتی ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی پہلی رات، یعنی جب یہ مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی رات تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ پہلے عشرہ میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے دوسرے عشرہ میں اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. اور پھر فرمایا تیسرے میں پھر اللہ رب العزت پہلے سے بھی زیادہ بخشش فرماتا ہے. تو یہ گنتی کی اب آخری گھڑیاں، دن تو ہم نہیں کہیں گے کہ دن رہ گئے ہیں، یہ گنتی کی آخری گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی کہ ہم اس میں سے اس کی برکات کو جس قدر سمیٹ سکیں. اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام احباب کہ جو اس آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بنے ہیں اور معتکف ہوئے ہیں. یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، ویسے تو پورے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ پورے رمضان آقا علیہ السلام اپنا تہمت کس لیتے. یہ اردو کا محاورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمر کس لینا، یعنی آپ، اور فرماتی کہ آپ اپنی کمر بستر سے جدا فرما لیتے، یعنی اس کی راتوں میں آرام نہیں فرماتے. یعنی یہ عالم تھا. اور پھر آخری عشرہ میں تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام مسجد کے اندر معتکف ہو جاتے. حضور فرماتے کہ خیمہ لگایا جائے، خیمہ لگ جاتا جیسے یہ آپ لوگوں نے پارٹیشن لگائی ہیں، اور آقا علیہ السلام مسجد میں ہی معتکف ہوتے اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتے.
تو یہ وہ ساعتیں ہیں، وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکات، بخشش اور مغفرت کے نزول کی گھڑیاں ہیں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میں سے کتنا حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کی ہم گفتگو کے ویسے تو 2 حصے ہیں، لیکن اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ 3 حصے ہم کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، دوسرے حصے میں حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی کیونکہ شہادت مبارکہ گزری ہے تو آپ کی خدمت کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز صدقہ فطر کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیلۃ القدر یہ اس ماہ مبارکہ کی عظیم رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور عظمتوں والی، قدر والی، بلندی والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کا حصول ہمیں کیسے یہ رات عطا ہوئی ہے، ہم تک یہ رات پہنچی کیسے ہے، یہ خاص کرم ہے آقا علیہ السلام کا اپنی امت پر، خاص کرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اس امت کا خاصہ ہے جس کو یہ رات عطا ہوئی، اور اس سے پہلی امتوں کو یہ رات عطا نہیں ہوئی۔ اور اس کے عطا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ خاص آقا علیہ السلام کا اپنا کرم ہے اس امت پر کہ حضور آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کی اتنی اتنی عمریں ہوتی اور اتنا اتنا عرصہ وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ آقا علیہ السلام نے پچھلی گزر جانے والی امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور وہ یہ سوچنے لگے اور انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور ایک روایت میں خود آقا علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار فرمایا، حضور نے، کہ جو پچھلی امتیں ہیں یا انبیاء کرام ہیں وہ تو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے رہے ہیں، کثرت کے ساتھ، لیکن ہماری امت کی تو اتنی عمریں ہی نہیں ہے کہ یہ اس قدر کثرت کے ساتھ عبادتیں کر سکیں۔ تو جس لمحے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اسی لمحے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ یہ دیکھیے کہ دین اور شریعت نام کس چیز کا ہے؟ ہم شریعت کو عبادات میں، اعمال کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی منشا اور رضا کو اعمال کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی رضا اور منشا وہ مصطفیٰ کی رضا کے اندر شامل ہے۔ ادھر مصطفیٰ کریم آقا اللہ رب العزت کا حکم نازل نہیں ہوا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہونا چاہیے، قبلہ کے تعیین کا حکم نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہوگا یا ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اس کی تعیین کا حکم نہیں ہے۔ اس کی تعیین ہوئی کیسے؟ آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد آپ چہرے انور فرماتے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن یقیناً اللہ رب العزت کے امر سے ہی فرماتے تھے، لیکن اس کی تعیین کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، حضور نے اس طرف چہرہ انور کر لیا، لیکن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کی منشا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہی ہم اپنا بیت اللہ بنا لیں، یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے توقف نہیں فرمایا، دوران نماز حکم نازل فرما دیا، محبوب آپ کی منشا یہ ہے قبلۃ ترضاھا، کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی یہ نہیں کرنا کہ محبوب وہ جو کعبہ ہے وہ آج سے آپ کا قبلہ ہے، نہیں، ترضاھا، محبوب جدھر تیری رضا ہے وہی ہماری طرف سے شریعت کے اندر قبلہ ہے۔
اور تعیین آگے فرما دی کہ محبوب کی رضا کیا ہے وہ ہم امتیوں کو بیان فرمائے، ورنہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی ہمیں بتایا کہ میرے محبوب کی منشا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے لیلۃ القدر میں کہ محبوب کے من کے اندر خیال آیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ حضرت ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی عبادتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت فرماتے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے، اور حضور خود فرما رہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہیں گزرا، ایک لمحہ بھی۔ اس پر حضور نے خود تعجب فرمایا، جب تعجب فرمایا تو وہ لمحہ جس لمحے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ وہ کیسے لوگ تھے، ان کی عمریں طویل تھی، انہوں نے اپنے رب کے حضور بے شمار سجدے کیے اور سجدے کر کر کے مقامات حاصل کیے، میری امت محروم نہ رہ جائے۔ ادھر محبوب کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محبوب کو خوشخبری دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب میرے محبوب کو یہ بتا دے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو کہ محبوب ایک رات سے کھڑا ہو جائے گا، وہ 80 سال عبادت کیا کرتے تھے، ایک رات عبادت کرنے والے کو آپ کی امت کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ یہ کس کی کرم نوازیاں ہیں ہمارے اوپر؟ آقا علیہ السلام کی کرم اللہ کے ہیں، لیکن کس کے صدقے سے ہیں؟ اپنے محبوب کے صدقے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی، یہ خاص میری امت کو عطا کی گئی، خیر من الف شہر۔ اب زندگی میں جتنی مرتبہ بھی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، جتنی مرتبہ بھی، وہ ہر رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، ہر رات 1000 مہینوں سے افضل۔ 90 سال بنتے، 90 سال، 1000 مہینے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کرم فرمایا۔ اب اس سے آگے بڑھیں تو اس کی تعیین نہیں فرمائی آقا علیہ السلام، یعنی اس کو مختص نہیں فرمایا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، خود حضور نے اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ وہ آخر میں آپ عرض کرتا ہوں کہ امت نے اس کی تعیین کیسے، کس کو کیلکولیٹ کیسے کیا ہے، حضور نے تعیین نہیں فرمائی، اور بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو پہلے متعین فرمایا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں سے محدثین اور علماء کرام نے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ یہ 2 لوگوں کا آپس میں باہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں۔ آپ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ بے رخی اختیار کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی اور تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، بالکل مختصر بات ہوتی، تلخ کلامی شروع کر دیتے۔ یعنی ہم کسی کو کچھ بھی کہنے کا روادار نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ آپ کسی کو ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، ایک جملہ۔ اب ہماری یہاں مسجد میں وہ دوست موجود نہیں ہے، اللہ رب العزت کرم فرمائے کہ وہ یہاں حاضر ہو جائے، ہم نے تو بڑی ان کو ان کی پیچھے سے آوازیں دی ہیں، اور وہ صرف ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ناراض ہوئے اور پلٹ کر انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے رویوں میں کس قدر تلخیاں آ چکی، اور اس کی ایک میں بنیادی وجہ عرض کر دوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات اور رویوں کی تبدیلی کے اوپر کسی نے آج کے دن تک ہماری تربیت ہی نہیں کی، کسی نے نہیں کی، کسی نے کیا تو آپ بتا دیں۔
نہ ہمارے لیڈران نے کی کبھی، بلکہ الٹا انہوں نے ہمیں الٹے رویے سکھائے، مخالف رویے سکھائے، ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا۔ ایک گھر کے اندر اب ایک بھائی ہے، والد ہے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ترک کلامی کے اندر رہتے ہیں، یعنی وہ سوچ کا فکر کا جو اختلاف ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ باہمی اختلاف مخالفت میں بدل چکا ہے۔ تو ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ رویوں کے اندر نرمی کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی جاتی، اور کیسے عفو درگزر، تحمل، برداشت، معافی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، ایک شخصیت کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ ہم نے ان کے اوپر اتنی تہمتیں لگائیں، اتنی تہمتیں لگائیں، اور ہم ان سے دور، بغیر ان کو سنے اور جانے ان سے دور ہو گئے۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے۔ آج بھی جب ان کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر چلتا ہے تو اکثر میں جا کے نیچے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ اکثر دوستوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ ویڈیو کا عنوان کیا ہے، وہ اندر ویڈیو کے اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے، وہ بس نیچے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے غیر ضروری۔ اس ایک شخصیت کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات مداری ہے۔ آج بھی میں اس لمحے بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو رمضان مبارک کا یہ جو آخری عشرے کی راتیں چل رہی ہیں وہ یہی موضوع ہے آپ کی گفتگو کا۔ روزانہ رات کو 10 بجے ان کی گفتگو نشر ہوتی ہے، اس کا عنوان ہے سیرت و اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا چیزیں ارشاد فرمائی، اور وہ آپ گفتگو سنیں، کیا ہی ملکوتی گفتگو ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو آپ تصور کریں گے کہ زندگی میں ہم نے بھی جو کچھ انہی سے پڑھا ہے، لیکن جو باتیں وہ اب ارشاد فرما رہے ہیں ان میں سے ایک بھی بات ہم نے پہلے نہیں سنی، ایک بھی بات۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے آج 4 نشستیں ہو چکی ہوں گی، 4 نشستیں صرف ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، اسی پر گفتگو چل رہی، اور وہ ہے اخلاق محمدی۔ اور اس کی روشنی میں ہمیں یہ نصیحت مل رہی ہے کہ ہم نے کیسا انسان بننا، اچھا شہری کیسے بننا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ ہم مسلکوں میں، ذاتوں میں، قومیت میں پھنسے رہتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھ لے وہ آفاقی ہوتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ بولے کیا ہوتا ہے؟ آفاقی ہوتا ہے۔ یہ میں اس کو جوڑتا ہوں، یہ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ میں اس حدیث پر ہوگا تو آگے بات مکمل ہو جائے۔ آفاقی کیسے ہوتا ہے سنیے گا، قرآن مجید نے ڈیفینیشن کیا کی ہے مؤمن کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر مؤمنین متقین کی نشانیاں بیان کی، اور اس میں سے ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مؤمن اور متقی وہ ہوتا ہے محبوب جو ہم نے آپ پر جو کچھ نازل کیا قرآن اور وحی کی صورت میں، وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو مسلمان کی آفاقیت وہ اپنے مذہب سے باہر نکل کر ہے کہ ہے مسلمان، آقا علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اسلام اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت کا بھی اقرار کرے۔ ان کتابوں پر گو کہ آج تحریف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نازل کی ہے، ان کو غلط نہیں کہنا، ان پر بھی ایمان لے کر کے عمل قرآن پر کرنا ہے، عمل آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی اپنے دھارے کے اندر قبولیت دو، ان سے نفرت نہ کرو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے جدائی اختیار نہ کرو۔ اور ہمارے ہاں معاملات یہ ہیں کہ ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ہی اپنے ساتھ بھائی نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں جانتے، مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ بانٹتے 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 امت کو تقسیم کرتے کرتے ہم نے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی
صرف 40 منٹ کی گفتگو ہے، 40 منٹ کی، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر سنیں روزانہ رات کو۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ فیس بک پر لکھیں، یوٹیوب پر لکھیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ رات کو 10 بجے نشر ہوتی ہیں، آپ دن کے بھی وقت سن لیں، افطار کے وقت جب بیٹھے ہوں 5 بجے نماز عصر پڑھ کے، تو بیٹھ کے وہ تھوڑی سی گفتگو سن لیں، اس کے بعد آپ دعا کر لیں۔ اگر خیر کی کوئی بات مل جائے تو بتائیں اس میں کوئی برائی ہے؟ ہم نے صرف عنوان لگا لیا نا، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ قادری صاحب ایسے ہیں، ہم نے مان لیا۔ ہم نے قادری صاحب کو خود سنا نہیں کہ وہ کہتے کیا ہے۔ ان کا ایک ہی پرابلم رہا ہے 45 سال، وہ یہ ہے کہ وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو ہمارے باقی دوست استعمال کرتے ہیں، وہ لینگویج استعمال نہیں کرتے، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے۔ ابھی یہ جنگ شروع ہوئی نا، جنگ، تو ان کا 30-35 سال پرانا ایک کلپ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، جس میں وہ یہی بات 35 سال پہلے فرما رہے، 35 سال پہلے، کہ لوگوں ان جھگڑوں سے نکلو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، اس سے اوپر آ کے ایک امت بن جاؤ۔ ایسا نہیں کرو گے تو دشمن تمہیں روڈ کر آگے چلا جائے گا، ملیا میٹ کر دے گا۔ آپ مجھے پوری ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کل جب فلسطین میں مسلمان مر رہے تھے تو کیا ان کو سنی سمجھ کر مارا جا رہا تھا یا شیعہ سمجھ کے مارا جا رہا تھا؟ بتائیے۔ جب عراق میں مارا جا رہا تھا سنی سمجھ کر مارا جا رہا تھا، شیعہ سمجھ کر مارا جا رہا تھا؟ افغانستان میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا یا سنیوں کو؟ بولیے بولے، مسلمان سمجھ کر۔ آج ایران میں مارا جا رہا ہے تو کیا سمجھ کر مارا جا رہا ہے؟ تو دشمن کی نگاہ میں ہم کیا ہیں اور ہم ایک دوسرے کی نگاہ میں کیا ہیں؟ یہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہمارے یہ مسائل، ان کے یہ مسائل، ان کو یہ پتا ہے کہ ان سب نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، سب نے۔ ہاں، ایک اور یہاں عقیدے کی بات بھی عرض کروں، اور وہ کیا ہے؟ جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا اور وہ خود کو کہتے مسلمان ہیں، نہیں وہ مسلمان کہتے مسلمان ہیں، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ بھلا کون؟ قادیانی۔ ان کو اسرائیل میں انٹری ملتی ہے، ان کو انڈیا کے اندر وزارتیں ملتی ہیں، ان کو امریکہ میں یو ایس پریزیڈنٹ کے وائٹ ہاؤس تک ان کو رسائی حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جعلی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں، یہ جعلی لوگ۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان کا نام کوئی بھی ہو، ان کا نام وہ سارے مسلمان۔ تو میری آپ سے بس 10 بچہ یہی گزارش ہے ایک چھوٹی سی، کہ سنیں صحیح، ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ سنیں گے تو آپ کو جو خیر نصیب ہوگی وہ خیر ہماری اپنے رویوں اور شخصیتوں میں بھی تبدیلی کا باعث بنے گی، اور اگر ہم اپنی نسلوں میں خیر چاہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ اور وہ عبادات، وہ عادات جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، یہی ہماری نسلوں میں اگر چلتی رہے، اس کے لیے بھی آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ گھر کے اندر یہ اہتمام ضرور کریں۔ تھوڑا سا سن لیں، اگر بات پسند آئے تو سن لیجیے گا، نہ آئے تو آپ چھوڑ دیجیے۔ چھوڑا تو پہلے بھی ہوا ہی ہے نا، چھوڑا تو پہلے، سن تو پہلے بھی نہیں رہے، تو آپ کا جانا کچھ نہیں، اور اگر کوئی خیر مل گئی تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا نا۔ تو بتائیے سودا غلط ہے یا اچھا ہے؟ اچھا۔ اب آئے اس طرف، جو بات میں نے کی کہ ہمارے اندر تلخیاں اور جھگڑے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام در دولت سے باہر تشریف لائے، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جھگڑے میں ان کے ساتھ مصروف ہوئے، یعنی ان کو صلح کروانے، بیچ بچاؤ کے لیے، اور آگے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا، حضور نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر کی تعیین بتائی گئی تھی، تاریخ بتائی گئی تھی، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے جھگڑے کا نقصان، کہ وہ لیلۃ القدر جو آپ کو متعین مل جاتی کہ ایک ہی رات ہے،
اس ایک ہی رات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں تک کی عبادت کا ثواب ملنے والا، وہ اس کی تعیین صرف جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی، مسلمانوں کی آپس میں باہمی رنجش تلخ کلامی کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ مسجد کے اندر وہ لوگ ایک دوسرے کو مکے اور تلواریں چلا رہے تھے، زبان سے ہی کچھ کہہ رہے تھے، تلخ کلامی ہی ہو رہی زبان سے۔ صرف اتنی بات کی بے برکتی یہ ہے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی خیر سے اس امت جو ہے وہ محروم ہو گئی۔ معروف اس انداز میں نہیں ہوئی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ليلة القدر اٹھا لی گئی، اس کی تعیین اٹھا لی گئی اس امت۔ یہ ہے جھگڑے کا نقصان۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرہ میں باقی رہنے والی راتوں میں ليلة القدر کو تلاش کرو، باقی رہنے والی رات۔ اور پھر خود حضور نے ارشاد فرمایا ان باقی رہنے والی راتوں میں وہ 29ویں شب ہے، وہ 27ویں شب ہے، وہ 23ویں شب ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی ساتھ ملا لیں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 21، 23، 25، 27، 29 سب کو شامل فرمایا۔ طاق راتوں میں حضور نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا، اور ان کی تعیین نہ کرنے پر پھر آگے محدثین نے کلام فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ اس پر اگر ان کو ایک رات کی تعیین مل جائے، ایک رات کی، اب سنیں یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کتنا ہے امتیوں پر، اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کرم شامل ہے۔ عجب بات آپ کو عرض کرنے لگا کہ اس میں بھی کتنی بڑی خیر شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ایک رات متعین ہو جاتی کہ 23ویں، 25ویں یا 27ویں میں سے کوئی ایک رات ہے، اب جو تو اس رات کو قیام کر لیتا اس نے تو حاصل کر لی، اس نے تو حاصل کر لی، لیکن وہ شخص جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، سفر، بیماری کی وجہ سے محروم رہ جاتا، اس شخص کا کیا بن جاتا؟ وہ حضرت میں رہتا کہ اس سال میری ليلة القدر جاتی رہی، میں محروم رہ گیا، وہ اس شخص کو ایک گناہگار امتی جو معروف رہ جانے والا تھا اس کو حسرت سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کرم یہ کروایا کہ ليلة القدر کی تعیین نہیں کروائی، اور اس کو طاق راتوں کے اندر چھوڑ دیا، فرمایا کہ خود تلاش کرتے رہو۔ اب تلاش کرنے میں فائدہ کیا ہے یہ بھی سنیے حضور کا کرم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، حضور فرماتے کہ جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی اس نے عمل نہیں کیا، عمل کرے گا ورنہ 10 گنا تک اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے لکھ دے گا۔ عمل سے پہلے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو جس نے اس رات بھی ليلة القدر کی نیت کے ساتھ اس نے قیام کیا، اس کے کھاتے کے اندر ليلة القدر ملے یا نہ ملے، ليلة القدر تلاش کرنے کی نیت سے نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس کو مل جائے گی خیر من الف شہر، اس کے لیے تو 1000 مہینوں سے بہتر اس کو لکھ دیا جائے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ کوئی بھی شخص گناہگار سے گناہگار، سست سے سست بھی حضور چاہتے ہیں کہ محروم نہ رہ جائے، کوئی ایک رات کھڑا ہو جائے، کسی بھی رات ممکن ہے اس کے لیے وہی ليلة القدر ہو جائے، اسی کے لیے اللہ رب العزت اس کو ليلة القدر فرما دے۔ اس کی رحمت اور خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، مثلا آج 23واں روزہ ہے، تو آج کی جو رات ہے یہ جفت رات ہے 24ویں، کل 24ویں روزہ ہوگا تو اس کی رات ہوگی 25ویں۔ ایسے نہ سمجھے کہ یہ بس 25ویں رات آئی ہے گزار دیں، نہیں، اس رات کو بھی اللہ کے حضور قیام کریں اللہ کے حضور، اللہ رب العزت کی حضور بخشش مغفرت طلب کریں۔ اب آخری چیز کہ ہم اس رات میں کرتے کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کہ یا رسول اللہ اگر مجھے ليلة القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ بڑی آسان دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ حضور نے فرمایا عائشہ اگر ليلة القدر مل جائے اللہ کے حضور دعا کرو، اللہم، میری بات پڑھیے گا، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا ہے ایک جملے کی، جن کو یاد ہو گئی ہے بہت اچھی، جن کو نہیں ہے وہ کوشش کریں اس کو یاد کر. 4 سے 5 کلمات ہی ہیں. اللہ رب العزت کی حضور میں نے غالباً پہلے یہ گفتگو ہم کر چکے ہیں نصف شعبان کی رات، میں پھر یہی درخواست کروں گا. ایک، اللہ کے حضور سے ریز ہو، نوافل پڑھے، نماز تراویح، اور اس کے ساتھ جتنی توفیق ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں. اس کے بعد تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت ضرور کر لیں، یعنی کل کی رات ہے جیسے آئے گی. اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے، گڑ گڑا کے دعا مانگے، اس کے حضور اس سے طلب کرے. اور میں نے وہاں بھی یہ گزارش کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے. جو ہمارے من میں ہے، جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو طلب ہے، جو خواہش ہے، جو چیز چاہیے آپ کو، جس کی حاجت اور جس کی ضرورت ہے، ہر روز ہے، جس کی کمی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اللہ کے حضور اللہ سے طلب کریں. دنیاوی مال کا معاملہ ہے، اللہ کے حضور طلب کریں. اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کے رشتوں کا معاملہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ناچاکیاں ہیں، 100 معاملات ہیں. جو چیز دل کے اندر ہے، جو غم دل کے اندر ہے، جو بات دل کے اندر ہے، ان راتوں کا مقصد یہ ہے اللہ کے حضور قیام کریں، اپنے من کی بات اپنے رب کو سنائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. ہم وظائف کی کتابیں کھولے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی، وہ کتابیں جنہوں نے لکھی انہوں نے اچھی لکھی، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، وہ بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان کو جو بات انہیں پسند آئی انہوں نے اللہ کے حضور مانگی اور امت کے لیے لکھ دی کہ ہم اللہ سے یہ مانگتے رہے. کیا کسی کی مانگی ہوئی دعا مانگیں یا ہم اللہ سے اپنی دعا مانگیں؟ جو ہماری حاجات ہیں، بہتر کیا ہے؟ جو آپ کی حاجات ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، جو ہمارے من کی طلب اور تڑپ. اور پھر میں ایک اور بات عرض کیا کرتا ہوں، اور وہ بات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی میں میں کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا، نہ کسی دوست سے، نہ بہن بھائی سے، نہ ماں باپ سے، نہ حتیٰ کہ بیوی سے بھی نہیں کر سکتا، وہ اس رات اللہ کے حضور کھڑے ہو، اللہ کے حضور گریہزاری کرے، اللہ کے حضور وہ باتیں پیش کرے، اس سے گفتگو کرے، اس سے اپنا تعلق بنائے، دوستی بنائے. ان راتوں کا مقصد یہ ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، مانگ کر اس سے تعلق مضبوط کیا جائے. ہم 2 صفات اللہ رب العزت کی پڑھتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم. اس کے معنی پر اس حصے پر گفتگو کو ختم کروں گا. الرحمن فرمایا نہایت مہربان، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ کتنا مہربان؟ فرمایا اتنا مہربان جو مخلوق کو بن مانگے عطا کرتا ہے، یہ رحمان ہے. اب سنیے، الرحیم یہ بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور الرحیم میں اس رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے. زیادہ مبالغہ کیا ہے؟ فرمایا رحیم وہ صفت ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ جلال میں آ جاتی ہے کہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں گیا. یعنی وہ ذات اس لائق ہے کہ وہ عطا فرمانے والی ہے، تو اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اپنی ساری حاجات کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے. اس کا وعدہ ہے رب العالمین، میں پالنے والا ہوں، میں پرورش کرنے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں. پھر اس حدیث مبارکہ میں کہ وہ آسمان دنیا پر اجلال فرما کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میری طرف آؤ، کون ہے جو آج کی رات مجھے پکارے گا، اس کی پکار کا جواب دوں، میں اس کو عطا کروں. جو مجھ سے سوال کرے گا اس کے سوال کا جواب دوں، جو مجھ سے حاجت طلب کرے گا اس کی حاجت پوری کر دوں.
اور ہم ہیں کہ ہم اس کے سامنے دست سوال ہی دراز نہ کریں. تو اس لیلۃ القدر کا معنی یہ ہے کہ جہاں قیام کریں، اس لیے کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس رات کو قیام کیا، اس رات کو، تو فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. لیکن دوسرا میسج یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل جو ہم در بدر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جو بہت سارا ہماری سوسائٹی کے اندر ڈپریشن پھیلا ہوا ہے، انگزائٹی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن ذہن پر سوار ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، ہر وقت چڑچڑاپن، غصہ، لڑائی جھگڑا کی کیفیت رہتی ہے. اینگزائٹی عجیب ایک کیفیت سی ہوتی ہے انسان کے اوپر، اس کی سمجھ جو ہے، عقل وہ بند ہونا شروع، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، میں نے کیا کلام کرنا ہے، کس سے کیسے پیش آنا ہے. تو یہ جو ہماری نفسیاتی جتنی پرابلمز ہیں، اس کا سب سے بہترین حل اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنا ہے. جو کچھ اندر بھرا پڑا ہے، غبار ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشنیں، وہ ساری اللہ کے سامنے کھول کے پیش کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اس سے سکون کتنا ملتا ہے. اور آپ تصور کریں اس مالک کی کائنات کی رحمت کی بھی قربان جائیں، وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان. تو جب بھی اذا دعان، اذا جب دعان پکارتے ہو، اذا دعان محبوب ان کو بتاؤ یہ مجھے جب بھی پکاریں گے اجیب، میں ان کی پکار کا جواب ان کو عطا کروں گا، میں جواب دوں گا. ہاں اب ہم کبھی وہ جواب سن پاتے ہیں اور کبھی نہیں سن پاتے. سن اس لیے نہیں پاتے ہمارا اس سے فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس کا نہیں ہے، ہم نے بہت بڑھا لیا فاصلہ. تو وہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں سن پاتے. جواب آتا ہے، ہم سن نہیں پاتے. جواب کہاں سے آتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ یہاں سے آتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا دل سب سے بڑا مفتی ہے. دل یہ یہاں سے فیصلہ دیتا ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ کرنا بہتر ہے، یہ کرنا نہیں بہتر، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب بیٹھ کر تمہیں سن رہا ہوں، پکار رہا ہوں، تمہاری پکار کا جواب دے رہا ہوں. لیکن ہم اتنا فاصلہ ہم نے کر لیا اس سے، اتنا دور چلے کہ ہم اس کا جو جواب آتا ہے وہ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا. یہ اس سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا جواب بھی سنائی دینا شروع کر دے گا. تو یہ جتنی اگلی طاق راتیں باقی ہیں ان کا معمول بنا لیں کہ جب نماز عشاء پڑھیں تراویح پڑھ لیں، کچھ ایکسٹرا نوافل ممکن ہو تو پڑھ لیں، ورنہ نماز تراویح بھی قیام اللیل کے اندر ہی داخل ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، بیٹھے کھڑے لیتے ہوں، جیسے چاہیں اللہ کی حضور دعا کریں، اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں، اس سے گفتگو کریں. اب گفتگو کے اس حصے کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے اب حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، اس لیے کہ یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ سارا کچھ ہمیں پڑھایا اور سکھایا ہے اولیاء نے، اور سارے جہان کے جتنے اولیاء ہیں انہوں نے یہ پڑھا اور سیکھا ہے حضور مولا کائنات کی بارگاہ. وہ ہستی اور وہ ذات کہ آپ فرماتے، دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے دنیا، آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قیام اللیل کے لیے ساری رات قیام فرماتے، ساری رات. اور آرام طلبی کا اگر دل چاہتا نا کہ آرام کر لوں
تو خود کو مخاطب کر کے کہتے ہو دنیا کو، فرماتے کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تیرا مجھ سے کوئی، علی سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں۔ علی نے دنیا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ علی نے دنیا کو کتنا چھوڑ دیا، وہ حدیث مبارکہ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آقا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، فرمایا مردوں میں کون محبوب ہے؟ فرمایا ان کے شوہر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، اور پھر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ان دونوں میاں بیوی کا حال یہ ہے، ہم نے ان سے زیادہ بڑھ کر دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی رات کو قیام کرتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، اور دنیا کو طلاق کا معاملہ یہ ہے، حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا جو کاروبار یا بزنس تھا یا جو کام تھا، پروفیشن تھا، آپ کنویں کھودا کرتے تھے، کنویں، عرب ہے نا، وہاں صحرا ہے، پانی عام طور پر اتنا آسانی سے میسر نہیں آتا، وہاں پانی خریدا جاتا، تو آپ باقاعدہ کنویں کھودتے کھدواتے، اب کنواں کھد جاتا اور کھدنے کے بعد اب پانی ہے اور لوگوں نے آ کے وہاں سے پانی قیمتاً حاصل کرنا ہے، تو جیسے ہی منافع آنا شروع ہونے لگتا آپ اللہ کی راہ کے اندر وہ سارے کا سارا کنواں وقف فرما دیتے۔ اسماء و رجال کی کتب کے اندر انہوں نے لکھا کہ سارے صحابہ کرام ان کے جتنے اوقاف ہیں، اوقاف کہتے ہیں وقف کر دینا، کہ فلاں نے اپنی زمین وقف کی، فلاں نے کنواں وقف کیا، فلاں نے فلاں باغ اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دیا، ایک طرف تمام صحابہ کرام کے سارے اوقاف اور ایک طرف اکیلے حضور مولا علی کرم اللہ کریم کے اوقاف، فرمایا ان کے اوقاف تمام صحابہ کے اوقاف سے زیادہ ہے۔ اتنے اوقاف، اتنی زمینیں وقف کی، اتنے باغات وقف کیے، اتنے کنویں وقف کیے، اللہ کی راہ کے اندر قربان کرتے چلے گئے، تقسیم کرتے چلے گئے۔ یہ معاملہ رہا جس رات آپ کو ضرب لگی کوفہ کے اندر یتیم لوگ اور بیوائیں رونا شروع ہو گئی، اور جس رات آپ دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت ہوئی، اللہ کے حضور پیش ہوئے، یتیموں نے کہا آج کی رات ہم اصلاً یتیم آج ہوئے ہیں کہ ہمارے سر سے آج باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس لیے کہ آج علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے وصیت فرما رہے ہیں۔ شہادت کے وقت ضرب لگی ہے اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار اگلے نے ماری، نماز کے دوران سجدے میں، تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے کہ بیٹے اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے قاتل کو اتنی ہی ضرب لگانا جتنی مجھے لگی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، اور وہ فیصلہ بھی کیا تھا، تو میں تو اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اس لمحے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے لگے اور بیٹوں کو نصیحت فرما رہے، وصیت فرما رہے، بیٹو میرے بعد یتیموں، بیواؤں اور فقیروں کو بے سہارا نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے رہنا، ان کو عطا کرتے رہنا۔ یہ ہے حضور مولا کائنات کی ذات، جن کے بارے میں خود آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا اور وعدہ دے کر فرمایا کہ اے علی تیرا معاملہ یہ ہے کہ تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ آپ کی ذات ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، 1 سے 2 منٹ کے اندر صرف میں چند چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں صدقہ فطر کے حوالے۔ صدقہ فطر کے بارے میں سن لیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہے، اور فرمایا یہ ہر ایک شخص پر فرض کی گئی، ہر ایک شخص پر۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کرم ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بتقاضا بشری اس میں کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جو روزے کو اتنا صاف اور شفاف نہیں رکھ پاتا، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے تم پر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔
सदका फितर हर शख्स पर, बालिग नाबालिग, हत्ता के ईद उल फितर की सुबह, ईद की नमाज से पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है उस पर भी वाजिब है, उस पर भी वाजिब है। खातून अपना अदा कर सकती है, लेकिन खातून पर वाजिब नहीं है कि वो अपनी औलाद का और शोहर का भी अदा करे, माँ बाप का भी अदा, लेकिन शोहर पर वाजिब है कि वो अपना भी अदा करेगा, अपनी औलाद का भी अदा करेगा और मियाँ बीवी का भी अपनी बीवी का भी देगा और बच्चों का भी देगा। बच्चे जो नाबालिग हैं और खुद अपना सदका फितर अदा नहीं कर सकते, तो उन पर भी बाप के ऊपर जिम्मा पर है। और कितना है, गंदम के एतबार से तो ये 2.25 किलो गंदम बनती है, जिसकी कीमत 2 किलोग्राम के एतबार से इस वक्त 310 रुपए बनती है, 310 रुपए। लेकिन मैं आपको एक और बात अर्ज करता चलूं, ये सिर्फ 310 रुपए नहीं है, या सिर्फ गंदम के एतबार से नहीं है। हर शख्स अपनी जिंदगी को देखे कि वो जिंदगी में क्या खाता पीता, जिसको अल्लाह पाक ने वुसअत दी है। ये मैं आप सब के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मसले के तौर पर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि इसके मुख्तलिफ पैमाने हैं। जैसे जौ के एतबार से भी है, जैसे खजूर के एतबार से है, किशमिश के एतबार से भी है, पनीर के एतबार से भी है। तो हर शख्स अपनी जेब की वुसअत के मुताबिक, यानी जो वो खुद खाता पीता है, उस एतबार से वो सदका फितर भी अदा करेगा। गन्नों के एतबार से 310 रुपए है, जौ के एतबार से ये 1180 रुपए, खजूर के एतबार से नॉर्मल रूटीन की जो खजूर है वो 4 किलो खजूर के एतबार से 2400 रुपए, किशमिश के एतबार से 4 किलोग्राम अगर हो तो 4800, पनीर के एतबार से 4 किलोग्राम पनीर, चीज जिसको कहते हैं 8000, और अच्छे दर्जे के अगर खजूर हो, यानी कुछ लोग हमारे हैं अल्लाह ने वुसअत दी है, जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में भी अजवा खजूर वो खाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो 20,000 रुपए एक बंदे का है। ये वुसअत पर है, जिसकी जेब में जितनी इजाजत है। बाकी इसमें एक ये मसला भी है कि हर शख्स जो फकीर है उस पर भी है कि वो अदा कर दे, फकीर पर, यानी खुद जिसको सदका फितर देना बनता वो भी अगर दे दे तो बेहतर है, अगर जेब इतनी इजाजत दे तो बेहतर है कि दे दे। नहीं, आखिरी बात इसमें यह है कि ये ईद की नमाज से पहले अदा करना होता है, और बहुत बेहतर है कि ये जो एक हफ्ता है इसमें अदा कर दे, ताकि इसका मकसद ये है कि वो लोग जिनकी वुसअत नहीं है वो ईद के मामलात के लिए अपनी खरीदारी करें। ऐसा ना हो कि हम आए और सुबह यहाँ बाहर पे बैठे हुए हैं उनको देते रहे ईद की नमाज के वक्त, वो बिल्कुल आखिरी लम्हा होगा। और एक और बात यह है कि अगर किसी ने अजान नहीं किया तो ये उस पर तादमे मर्ग लटकता रहेगा, यानी उसकी अदायगी बाकी रहेगी। फर्क यह है कि वो सवाब वो वाला नहीं होगा जो ईद की नमाज से पहले का है, यानी वो फिर पूरे साल में किसी भी लम्हे अदा करके वो अदायगी ये होगी कि वो एक कर्ज लटका हुआ है गर्दन पर, तो मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, वो ये होगा मामला। तो ईद की नमाज से पहले पहले वो अफजल और बहुत बेहतर है, और असल ये है कि सदका फितर ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए, और बहुत बेहतर वो इन दिनों के अंदर इसको अदा करके खुद भी इससे फरागत हासिल करने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है वो हमें हमेशा अता करने वाला हाथ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल